دوسرا بھائی ایسے چھوٹا بابر خان جی بیٹا ہے راہیل خان. آپ کا بیٹا ہے زاہد خان. راہیل راہیل خان. راہیل پاس. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. صدق اللہ العظیم. آج کے اس خوبصورت عظیم شان اجتماع کا دلہا اور نومنتخب سولنگی قوم کا سردار جناب زبیر احمد خان سولنگی صاحب اور ان کے خاندان کے تمام قابل احترام بزرگوں اور اس عظیم شان پروگرام میں شامل سندھ بھر کے قبائلی سرداران، قومی مشران، زعماء ملت، سیاسی قائدین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور سولنگی قبیلے کے بہادر غیرت مند جرأت مند نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں پوری قوم کی طرف سے جناب زبیر احمد خان سولنگی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم اپنی قوم کا بھی اور پاکستان کا پوری ملت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کے والد محترم جناب سردار خادم حسین سولنگی نے شاندار زندگی گزاری ہے. اس نے رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر پوری قوم کی خدمت کی ہے اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا ہے. میرے معلومات کے مطابق انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور مجھے یہاں کے جماعت اسلامی کے کارکنان اور قائدین نے بتایا کہ وہ بہت بہادر تھے، مہمان نواز تھے، جری تھے اور ہمیشہ ظالم اور ظلم کے خلاف تھے. مجھے خوشی ہے کہ جناب خادم حسین سولنگی رحمۃ اللہ علیہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی شاندار اور اچھے طریقے سے تربیت کی ہے اور الحمدللہ زبیر احمد سولنگی جو اب ہمارا سردار ہے سولنگی قبیلے کا بھی، اس پورے علاقے کا بھی، میرے دوستوں نے بتایا کہ نمازی ہے، میرے دوستوں نے بتایا کہ متقی اور پرہیزگار ہے، میرے دوستوں نے بتایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، میرے دوستوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے اخلاق سے نوازا ہے اور اچھے کردار سے نوازا ہے. لہذا میں زبیر احمد سولنگی کے علاوہ سولنگی قبیلے کے تمام بزرگوں کو اور نوجوانوں کو اس اچھے انتخاب پر اور اس اچھے سردار کے انتخاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب کریم نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. آپ امانت اہل کے حوالے کر لے، اور قوم کی قیادت ہو یا ملک کی قیادت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے. اور جب آپ کسی کو سرداری دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر قیادت کی یہ امانت
اس فرد کے حوالے کرتا ہوں اس لیے کہ سب سے اچھا آدمی ہے، عقیدے کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، امانت داری کے حوالے سے، دیانت داری کے حوالے سے۔ تو آج سولنگے قبیلے نے اپنی سرداری کا تاج اور تاج سے بڑھ کر ذمہ داریوں کا ایک کوہ ہمالیہ زبیر احمد سولنگی کے سر پہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ لیڈر میں، قائد میں، سردار میں کچھ صفات ہونے چاہیے۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ وہ ایکون عفیفاً، یہ پاک دامن ہوگا، وہ ایکون حلیماً، یہ صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہوگا، وہ ایکون صلیباً، اور یہ مستقل مزاج ہوگا، وہ ایکون عالماً، اور سمجھدار ہوگا۔ الحمدللہ آپ کے سردار زبیر احمد الحمدللہ پاک دامن بھی ہے، پاک کردار بھی ہے، صبر کرنے والا بھی ہے اور مستقل مزاج بھی ہے، یو ٹرن لینے والا نہیں ہے، مستقل مزاج ہے، جب کوئی بات کرتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں کل منصورہ سے جماعت اسلامی پاکستان کے ہیڈ کوارٹر منصورہ سے اس پروگرام کے لیے روانہ ہوا اور آج یہاں پہنچا۔ یہ طویل سفر میں نے اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان سے خیر کا کام لے گا، شر کے مقابلے میں یہ خیر کی قوتوں کا دست اور بازو بنے گا۔ میرے بھائیوں، ایک سردار نے اگر کوئی اچھا کام کیا اور وہ ٹریک پر اور صراط المستقیم پر چلتا ہے اور اس کا جو قوم اور قبیلہ ہے وہ بھی اسی راستے پر چلنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سردار کو اسی طرح خیر سے نوازتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کسی قوم پر مہربان ہوتا ہے اس کو اچھا لیڈر دیتا ہے، اور جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو بد کردار اور بدخصلت لوگ اس پر مسلط کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے، اس لیے ہر جگہ ایسے لوگ مسلط ہیں جو ان پر ظلم کرتا ہے، ایسے لوگ مسلط ہیں جو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملات طے نہیں کرتے، ایسے لوگ مسلط ہیں جو ان کا خون چوستا ہے، جو ان کے گردنوں کو مروڑتا ہے، جو اس پر غلامی کے کوڑے مسلسل وہ برساتے ہیں۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ توبہ ہے، کہ ہم توبہ کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ جس طرح ہم نے سولنگے قبیلے کے لیے ایک اچھے نوجوان کا انتخاب کیا، اسی طرح ہم پورے ملک کے لیے اچھی قیادت کا انتخاب کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں ایک بار پھر اپنے پیارے بھائی جناب زبیر احمد سولنگی بن خادم حسین سولنگی صاحب کو آپ کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ وہ خیر کا کام کرے گا اور اس کے نتیجے میں یہاں شر مغلوب ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم کو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی دفتر منصورہ میں بھی ویلکم کریں گے، استقبال دیں گے، استقبال کریں گے، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اور سولنگے قبیلے کے جتنی مشران ہیں، قائدین ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ، میں ان سب کو جماعت اسلامی کی طرف سے منصورہ امد کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے زبیر صاحب کی عزت کی ہے، ہم بھی اپنے دفتر میں ان کو اسی طرح عزت سے نوازے، اس لیے کہ سولنگی قبیلہ بہت عظیم قبیلہ ہے، غیرت مند قبیلہ ہے، بہادر قبیلہ ہے، اور اس نے جس طرح کہا کہ یہ نہ جھکنے والی قوم ہے، نہ دبنے والی قوم ہے، نہ ڈرنے والی قوم ہے،
یہی اللہ کا حکم ہے کہ میرے علاوہ اور کسی کے آگے نہ جھکنا، میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرنا، میرے علاوہ اور کسی کی بندگی اختیار نہ کرنا۔ اور آج انشاءاللہ یہ قوم اللہ کی بندگی کرے گی، اللہ کی اطاعت کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے گی، اور اس ملک میں یہ قوم سولنگی اللہ کی دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اللہ تعالی ہمت دے، برکت دے، عزت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی شاید ایک منٹ دعا کرتے ہیں، ایک دو سوال لیتے ہیں۔ دیکھیے، آج میں خادم حسین صاحب کی تعزیت کے لیے، سردار خادم حسین سولنگی کی تعزیت کے لیے آیا ہوں، اور زبیر احمد سولنگی کے تاج پوشی کے اس تقریب میں شرکت آیا ہوں۔ تو ایسے مبارک موقع پر، اور خاص کر رمضان آ رہا ہے اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، تو ان دنوں میں آپ ذکر کریں، فکر کریں اور پی ڈی ایم کا تذکرہ نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے، ماضی کی طرح یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ نیب اس کا تابع ہو، عدالت اس کا تابع دار اور وفادار ہو، ایوان بھی انگوٹھا لگانے والا ہو۔ تو یہ ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ عدلیہ بھی ان کی بات، نیب بھی ان کی بات، ایوانوں میں بھی ان کی بات۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کا یہ جو گفتگو ہے یہ عدلیہ کو پیغام ہے، لیکن پوری قوم عدلیہ کے ساتھ کڑی ہے، اور ہم ہر قیمت میں عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو بھی حکومت ہو، کوئی فرد ہو، کوئی طاقت ہو، وہ عدلیہ کی گردن کو مروڑنا چاہتا ہے تو پوری قوم اپنے عدلیہ کے ساتھ کڑی ہے، دائیں بائیں سائے کی طرح اپنی قوم اپنے عدلیہ کے ساتھ۔ سراج صاحب، ایک اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جس طرح آئی ایم ایف کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں ہماری جو اکانومی ہے وہ مکمل طور پہ عالمی اداروں کے پاس چلی گئی ہے، آپ اس پر کیا رد عمل؟ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، کھیل نہیں ہے، یہ سازش ہے۔ اور جس طرح میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک خود مختار تجارتی ادارہ کمپنی قائم کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پوری انڈیا پر قبضہ کیا، اسی طرح اس حکومت نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا، اور اب اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ یہاں ایک مالی وائسرائے بنے گا۔ آپ کے ملک کے تمام ادارے اس کے تابع ہوں گے، مالی ادارے، اور اسٹیٹ بینک کے جتنے ملازمین ہیں ان پر پاکستانی ملازمین کے قواعد اور ضوابط کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، حتیٰ کہ صدر پاکستان بھی اب اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نہیں ہٹائے گا، اس کو بھی عدالت جانا پڑے گا۔ اس لیے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے علم کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے 8 اپریل کو اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کا اور معاشی ماہرین کا ایک گول میز کانفرنس جماعت اسلامی نے بلائی ہے، ایک قومی مشاورت ہم نے بلائی ہے، تاکہ ہم مل کر حکومت کو مجبور کریں کہ اس آرڈیننس کو واپس لے۔ اور کل خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم مجبوری کے عالم میں یہ کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری کے عالم میں خودی بیچنا، غلامی اختیار کرنا اور اپنی قوم کے اداروں کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنا یہ قابل افسوس ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالہ نہیں کرنے دیں گے۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کا ہے، پاکستانی قوم کا ہے، یہ ہم آئی ایم ایف کو کسی بھی قیمت پر نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آخری کوشچن، دیکھیے وہ ان کے اپنے لڑائی ہیں، کبھی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ایک سٹیج پر آ کر بہن بھائی بنتے ہیں، کبھی آپس میں لڑائی لڑتے ہیں،
تو نہ بھائی بہن بن کر ان کا یہ اقدام قوم کے لیے ہے، نہ ان کے آپس کی لڑائیاں قوم کے لیے ہیں. ذاتی مفادات، پارٹی مفادات اور اپنے مفادات کے لیے کبھی ایک ہو جاتے ہیں، کبھی آپس میں لڑتے ہیں. اس سے قوم کو کچھ نہیں ملنا ہے. میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے ایک عظیم جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے. بہت شکریہ. آخری کوشچن کر لے تاکہ ہم دعا کر لیں. مولانا فضل الرحمان کا کردار کیسا دیکھ رہے ہو؟ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. نہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، اور ان کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور ہے. پیپل پارٹی خود اعتراف کرتی ہیں کہ ہم سیکولر جماعت ہے، اور جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی نظام چاہتی ہیں. اگر کوئی فرد، کوئی پارٹی اسلامی نظام کے لیے تیار ہوتی ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت بھی اپنے 1100 دنوں میں اسلامی نظام کے لیے ایک قدم اٹھاتی، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے، شاباش دیتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، ایک ہی نظام، ایک ہی اسٹیٹس کو کے سہارے ہیں. اس لیے ان سے توقع کرنا کہ یہ ملک بہتری کی طرف لے جائے گا عبث ہے. تو اگر اجازت ہو اب دعا مانگے ہم. میرے خیال میں اب آپ لوگ جناب خادم حسین صاحب کی تعزیت کے لیے، مغفرت کے لیے، جناب سردار خادم حسین سولنگی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے نئے سردار جناب زبیر احمد خان سولنگی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. یا رب کریم، رب ذوالجلال، جناب خادم حسین سولنگی کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ قبر ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کی طرف جنت کے تمام دروازوں کو کھول دے. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو جنتی لباس عطا فرما، جنتی فرش عطا فرما، جنتی خوراک عطا فرما، اور قیامت میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر عطا فرما. اللہ رب کریم زبیر احمد خان سولنگی جو کہ نئے سردار بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرما. اللہ ان کے دل کو نور ایمان سے منور فرما. اللہ تعالیٰ ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت اور بصارت عطا فرما. اللہ رب کریم ان کو عدل اور انصاف کے ساتھ سرداری کرنے کی صلاحیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس پوری سولنگی قوم کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اللہ رب کریم انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں برکت ڈالے، اور سب مل کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس وقت ملک میں جو بے انتہائی مہنگائی ہے، بے انتہا بے روزگاری ہے،